الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، آج کی اس ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم نورانی قاعدہ کی کلاس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ گزارش تھی کہ نورانی قاعدہ کو لازمی پڑھا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نورانی قاعدہ قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ جب تک ہمیں یہ جو 29 حروف ہیں الف سے لے کر یا تک ہمیں ان کی صحیح طرح ادائیگی نہیں آئے گی، ہم اس وقت تک قرآن مجید کو صحیح نہیں پڑھ سکتے، ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان الفاظ کو سیکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن یہ 29 حروف ہیں، ان میں سے ہر حرف کی ادائیگی الگ ہے، مختلف ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں ایک ایک لفظ کر کے آپ کو ان کے مخارج بھی وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا، اور ایک ایک لفظ کی مشق بھی کراؤں گا۔ تو آپ نے ذوق اور شوق کے ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ وہ برادر اینڈ سسٹر جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا ذوق اینڈ شوق رکھتے ہیں تو وہ کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ڈیلی کا جو سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے اس کو سن لیا کریں، اب اپنی تجوید کو بہترین بنا سکیں گے۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لفظ آ رہا ہے الف، اس کو ادائیگی کرتے ہیں۔ الف الف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مخرج کی طرف آئیں۔ مخرج کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ حمزہ کو بغیر کھینچے لام کو فا کے ساتھ فوراً ملائیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو بغیر کھینچے لام کو فا کے ساتھ فوراً ملائیں۔ مثلا کیسے؟ اس کو آلیف نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھیں گے؟ الف۔ اوکے، اب مخرج کی بھی یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس کی ادائیگی کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ با با، اب اس کی ادائیگی کو دیکھیں کہ ہونٹوں کے تر حصے کو سختی سے ملا کر باریک آواز میں پڑھیں۔ تر حصے سے مراد وہ حصہ ہے جو ہونٹوں کے بند ہونے کے بعد وقت چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا مخرج۔ اب دوبارہ دیکھیں، میں اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ با، اوکے۔ اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں، لفظ تا کی طرف۔ تا تا، اب اس کا مخرج دیکھ لیں۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مخرج ہے۔ اب اس کی میں دوبارہ مشق کر دیتا ہوں۔ تا، اوکے۔ آگے لفظ آ رہا ہے تا تا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مخرج کو ذرا دیکھیے گا۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا مخرج۔ اب دوبارہ تا، اب اس میں خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر سیٹی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر سیٹی آئے گی تو وہ پھر نیچے لفظ سین آ رہا ہے اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے آپ نے اس کے اندر سیٹی کو ختم کرنا ہے، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتلایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے جیم جیم۔ یہ ایزی ورڈ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مخرج بھی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ زبان کے درمیان کو تالو کے ساتھ سختی سے لگا کر
باریک آواز میں چے کی آواز مکس کیے بغیر پڑھیں، کیونکہ چے عربی زبان کا حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پڑھیں گے ہم؟ جیم، چیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جیم، اوکے؟ آگے لفظ آ رہا ہے ہا، ہا، یہ بریک حرف ہے، اس کو بریک ہا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر یہ لفظ نیچے آ رہا ہے، اس کو موٹا ہا کہتے ہیں، اس لیے ان دونوں کی ادائیگی کے اندر فرق کرنا لازمی ہے۔ اب اس کے مخرج کو بھی سب سے پہلے آپ جان لیں، اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ کو حلق کی طرف مضبوطی سے دباتے ہوئے بریک پڑھیں، اور اس کی صحیح ادائیگی کی پہچان یہ ہے کہ ادائیگی کے وقت گلے میں کچھ دباؤ محسوس ہوگا، سمجھ آئیے؟ یہ ہے اس کا مخرج، گلے کے اوپر تھوڑا دباؤ محسوس ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کی ادائیگی کو لازمی آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے، ورنہ معنی بدل جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں خا، خا، یہ بھی ایزی ورڈ ہے، اس کے مخرج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی آواز میں خرخراہٹ کی آواز پیدا کیے بغیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ خا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خا، اوکے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، دال، دال، یہ بھی اسی ورڈ ہے۔ اب اس کے مخرج کی طرف آئیے، بڑا آسانی والا مخرج ہے اس کا۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بڑا ایزی مخرج ہے اس کا، دال، دال، اوکے؟ آگے چلتے ہیں، لال، لال، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جس طرح سا کو آپ نے ادا کیا ہے اس طرح ہی لال کو ادا کرنا ہے، اس کے اندر سیٹی نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ یہ خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے مخرج کو مزید دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر باریک آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دال کا مخرج۔ اب دوبارہ میں اس کی مشق کر دیتا ہوں، لال، لال، اوکے؟ آگے چلتے ہیں، را، را، جس کو موٹا کیا جاتا ہے آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، را۔ اب اس کا مخرج دیکھیے گا دوبارہ، زبان کے باریک کنارے اور زبان کی نوک کی جو پشت ہے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں اور تالو سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ را، اس طرح لگانے کی کوشش کریں، را، اوکے؟ آگے چلتے ہیں، زا، زا۔ اب یہاں پر جو بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے، 100% لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اس زا کو اس زال کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس زال کو اس زا کے ساتھ آ کر کے مکس کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ زال کی ادائیگی الگ ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور زا کی ادائیگی الگ ہے، جو میں آپ کے سامنے اس کا مخرج بھی واضح کرتا ہوں۔ اب آئیے اس کے مخرج کی طرف، مخرج کو دیکھیے گا ذرا، کہ زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر باریک اور سیٹی جیسی آواز میں دانتوں کو سختی سے ملائے بغیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے اس کا مخرج۔ اب دیکھیں، میں دوبارہ ادا کرتا ہوں، زا، یہاں دیکھیں،
زال یہ نرمی والا ہے، اور یہ کیا ہے سختی والا. زا جو سیٹی نکالنی ہے آپ یہاں پر سیٹی نکال سکتے ہیں، بے شک فل سیٹی نکال جتنی آپ کی نکلتی ہے، لیکن یہاں زال کے اندر آپ سیٹی نہیں نکالیے گا. ٹھیک ہے. زا. تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق. آج ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں تاکہ آپ احباب کو مخارج بھی اچھی طرح یاد ہو سکیں. تو یہاں تک آپ اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم آگے چلیں گے. الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی.